السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری یہاں سے پڑھنے لگے ہیں۔ توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے مَن یشری نَفْسَهُ ابتغاء جو بیچ ڈالتا ہے اپنی جان کو حاصل کرنے کے لیے مرضات اللہ کی رضا۔ واللہ رؤوف بالعباد اور اللہ مہربان ہے بندوں پر۔ عزیز طلباء، یہ آیت مبارکہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعہ میں نازل ہوئی جب وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں کفار کی ایک جماعت نے انہیں روک لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری سے نیچے اترے اور ان کے ترکش میں جتنے تیر تھے سب نکال لیے اور قریش کی اس جماعت سے خطاب کر کے کہا کہ اے قریش کی جماعت، تم جانتے ہو میں مشہور تیر انداز ہوں۔ اگر تم نے مجھ تک آنا چاہا تو پہلے اپنے ترکش کے تیر خرچ کروں گا، پھر تلوار سے جہاں تک قوت کام دے گی تم کو قتل کروں گا۔ جب تھک جاؤں گا اس وقت تم مجھ کو پکڑ سکو گے۔ اس میں تمہاری سینکڑوں لاشیں زمین پر تڑپتی نظر آئیں گی، اس لیے بہتر ہے کہ واپس چلے جاؤ۔ ہاں، اگر مال کی طلب ہے تو مکہ میں جہاں جہاں میرا مال ہے بتا دیتا ہوں، جاؤ لے لو۔ کفار اس بات پر راضی ہوئے اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو سارا مال بتا کر مدینہ کو چل دیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نفع کی تجارت کی۔ خلاصہ یہ ہے، یہاں دو گروہوں کا بیان ہے۔ ایک تو وہ جو صرف دنیا کا طالب تھا، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی، اس کا انجام بتایا کہ ایسوں کے لیے جہنم ہے۔ دوسرا گروہ وہ جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان سے بھی دریغ نہیں کرتا، سو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے اور وہ جنت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، تم داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور نہ پیروی کرو شیطان کے قدموں کی۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فإن زللتم، پھر اگر تم ڈگمگا گئے، من بعد اس کے، ما جاءتکم البینات، جو تمہارے پاس آئے واضح احکام، فاعلموا، تم جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، کہ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ عزیز طلباء، یہ آیت مبارکہ، یہ آیات حضرت عبداللہ بن سلام اور دیگر علماء یہود کے بارے میں نازل ہوئیں، جنہوں نے اسلام لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ ہم کو احکام اسلامیہ کی تعمیل کے ساتھ اس کی بھی اجازت دی جائے کہ شریعت موسویہ کے مطابق ہفتے کے دن کی تعظیم کریں، اونٹ کے گوشت اور دودھ سے پرہیز کریں اور تورات کی تلاوت بھی کریں۔ تو ان کے اس خیال کی یوں اصلاح فرمائی اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا کہ تم دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، عقائد سے لے کر اعمال تک اور عبادات سے لے کر اخلاق و معاملات تک، ظاہراً و باطناً اللہ کی فرما برداری اختیار کرو۔ الغرض، اسلام نام ہے اس مکمل نظام حیات کا جو قرآن و سنت میں بیان ہوا ہے، خواہ اس کا تعلق دنیا کے کسی شعبے سے کیوں نہ ہو، قرآن و سنت کے مطابق زندگی
کا مکمل دستور العمل بنایا جائے، اسی میں ہی دنیا آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح اس کو سمجھنے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔